میں خطاب لاجواب کی دعوت دینے لگا ہوں۔ جناب علامہ محمد ماجد اپنے روحانی روزانی خطاب سے ہمارے بزرگان کو ملو فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میں آج کل تاجدار ختم نبوت کے نعرے کیوں لگوا رہا ہوں؟ 50 سال مکمل ہو چکے ہیں پچھلے دنوں۔ سبحان اللہ، سبحان تاجدار اللہ۔ ختم نبوت کے قانون کو اس لیے گٹ بج کے لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی کچھ احباب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیونکہ محفلوں کی کثرت ہے اور گلے کی تھکاوٹ بھی ہے، اور ابھی لیاقت پور میں جمعے کی تقریر کر کے آیا ہوں۔ قبلہ استاد محترم آپ نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہوا ہوں۔ ڈیلی محفلیں ہوتی ہیں، ڈیلی حاضری ہوتی ہے، یہ میرے کریم آقا کی نگاہ کا عالم ہے۔ بس شرکی کے دو شعر ہیں، آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چپ دے تالے کھولن سکھو، جندریاں یار تو کھولن سکھو، جیندہ صدقہ ظفر کھاندو ہوں دے نا تے ذرا بولن سکھو۔ حکم محشر وچ رب رولے نا، قبلہ سیدی صاحب، حکم محشر وچ رب رولے نا، جڑا تھیوے صدقے کھولے نا، کییں کم دی ظفر زبانے ہوئے جڑی یاد ذکر سے بولے نا۔ بلکہ میرا بھرا نقیب بھی عدا پی آئی کہ زمین و سماں تمہارے لیے، مکین و مکان تو صحیح میں دل نہیں رہی ہے تو میں تقریر کرتی کی تھی، میں اہل ذوق نال گال کرن دا آدیاں تر محبت نال بولو جو سبحان اللہ۔ زمین و سماں اپنے کو چوٹا کچھ نہیں تھی نا، اللہ سے جو ہاتھ جاوے بکری فالج نہ تھی وے، کئی غیر دنیا دار کمینے دا محتاج نہ تھی وے۔ زمین و سماں، مکین و مکان، چنین و چنا، بڑے دو جہاں، ہم آئے یہاں، دہان میں زبان، بدن میں ہے جان تمہارے۔ اور میری خوش نصیبی، میرے ارد گرد سید بیٹھے ہیں اور حضور کی آل کی ہم نوکری کرتے ہیں، تو آج الحمدللہ کراچی سے اسلام آباد تقریر کرنے، قبلہ کراچی جب میں خطاب کرنے گیا نا تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے یوٹیوب پہ ہم نے حیا کے ماتھے کا تاج زارا، یہ آپ کا اشعار پڑھے، ہمارا دل نے چاہا کہ قبلہ کو بہاولپور سے ہی بلایا جائے، تو الحمدللہ ہماری پہچان ہے آل رسول کا ذکر کرنا، اور آل رسول کا ذکر کیے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو ذوق چیک کر رہا ہوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ نہایت ہی میں مشکور ہوں اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز احمد سعیدی صاحب مدظل اللہ کا کہ آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہوا، اور میں مشکور ہوں ملک مظہر صاحب، ملک طارق صاحب، ملک عاصم صاحب، اور بابا احمد شاہ صاحب، بابا غفور احمد صاحب، اور محمد ذیشان بھائی اور اہل محلہ سب کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو سبق سنانے کے لیے آج موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، میری عادت ہے، ہیبٹ ہے، جہاں پر بھی جاتا ہوں چند سونے نام ہیں، پہلے وہ نام لے کر دیکھتا ہوں مجمع کا ذوق، انشاءاللہ آج وہی نام لے کر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہیں گے اور آگے میں کیا سنانے والا ہوں۔ پہلا نام لے رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں نام آ رہا ہے، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ نام سوہنا اتنا ہے۔ میں نے کہا ذرا خاموشی توڑتے ہوئے بولو ذرا سبحان اللہ۔ چلو یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، قبلہ یہ لودرا کے اندر میں تقریر کرنے گیا
تو میں جو صاحب محفل تھا نا، دن کو محفل تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر نا 3 گھونسلے پڑے ہوئے تھے اور ہر کے اندر ایک ایک طوطا موجود تھا۔ میں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے، ایک ہی کے اندر آپ ان کو بند کر دیتے، 3 تمہیں یہ لینے پڑے پنجرے۔ اس نے کہا حضرت وجہ یہ ہے، یہ صرف 3 پنجرے کی بات نہیں ہے، ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں، ان کی انواع و اقسام بھی مختلف ہیں۔ قبلہ سید دعا دیں گے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو پہلا پڑا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ قبلہ سیدی صاحب، قبلہ استاد محترم، اس کی قیمت ملک صاحب، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا سیدی صاحب اس کی قیمت ہے 10,000۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ صرف آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور حضور کے عاشق ہوں اور چپ رہیں۔ بابا ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو نوکے نیزہ پر جا کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے، تو ہم کیسے حسینی ہیں کہ حسین کے نانا کی محفل اور ہم چپ رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب اس پہلے پنجرے والے طوطے کی قیمت کیا ہے؟ کہنے کا اس کی حضرت 10,000۔ اچھا، میں نے کہا اتنی کم قیمت؟ کہنے لگا یہ کھاتا تو ہے بولتا نہیں، یہ کھاتا تو ہے قبلہ بولتا نہیں۔ اچھا اس لیے کم قیمت ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو رب کی نعمتیں بھی کھا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو اور تو بولے نا، تو تیری قیمت بھی پھر وہی 10,000 والی رہے گی۔ مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ 10,000؟ کہتا جی کھاتا ہے بولتا نہیں۔ میں نے کہا غلط پنجرے والے اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتا 50,000۔ 50,000۔ میں نے کہا اس کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ کہنے کا یہ کھاتا بھی ہے ساتھ ساتھ بولتا بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کی قیمت اس لیے بڑھ گئی بولتا ہے؟ کہتا جی۔ میں نے کہا اچھا یہ جو تیسرے پنجرے والا ہے اس کی قیمت کتنا ہے؟ کہتا 1.5 لاکھ۔ میں نے کہا اس کی قیمت اتنی بڑھ کیوں گئی؟ کہنے کا یہ بڑا سوہنا بولتا ہے۔ بڑا سوہنا بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر طوطا بولے اس کی قیمت بڑھ جائے تو نبی کے ذکر میں بول، قیامت کے دن تیری قیمت بھی بڑھ جائے۔ ابھی بھی علی کا نام آیا اور کچھ بولے اور کچھ نہیں بولے۔ میں تو بغیر علی کے ذکر کے آگے چلتا بھی نہیں ہوں، جہاں پر بھی جاتا ہوں مولا علی کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ اور سید بیٹھے ہیں تو آج سنیے حضرات کرام، مولا علی کا ذکر عام تھوڑا ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں منافق اور عاشق کی فرق کرنا ہوتی تھی نا محفل میں، ابھی میں آپ کا ذوق چیک کر رہا ہوں کہ منافق کون ہے قبلہ اور عاشق کون ہے۔ کہتے ہیں ہم علی کا نعرہ لگا دیتے تھے، ابھی کچھ نہیں بولے، علی کا ذکر کر لیتے تھے۔ جن کا چہرہ بگڑ جاتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے منافق ہے، اور جس کا چہرہ خوشی سے مچل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے عاشق ہے۔ آپ کو نعروں کا موقع دوں گا، ابھی سنیں حضرات گرامی، پہلا نام لے رہا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ بابا ہم سب کے غلام ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، سب کے غلام ہیں، کیوں غلام نہ ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرا سر ہے، عمر میری آنکھیں ہیں، عثمان میرے کان ہے، اور علی مجھ محمد کی جان ہے، اور سنی سب پر قربان ہے۔ پہلا نام لے رہا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بولے، کچھ اپنی اپنی باتوں میں مصروف رہے، میں دوسرے نام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کے یار کا نام آ رہا ہے، دیکھتا ہوں کہ کون توجہ کر رہا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان نبی بعد لکان عمر۔ میں نے جسے فاروق سے پیار ہے، پر نواز سے بولے گا
ماشاءاللہ آپ نے استقبال کیا دوسرے نام کا. ابھی بھی کچھ لوگ بولے کچھ نہ بولے. اب میں ایسا قبلہ نام لے رہا ہوں سیدی صاحب, آپ بازار سے گئے یہ خوشبو والے یہ پھول خرید لائے تاکہ یہ پہنائیں گے تو مولوی صاحب جب تک تقریر کرتے رہیں گے پوری محفل مہکتی رہے گی ان پھولوں کی خوشبو سے. اب میں ایسا نام لے رہا ہوں خدا پاک کی عزت کی قسم, جب یہ نام لیا جاتا ہے نا تو عاشقوں کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ملک صاحبہ کی توجہ چاہوں گا, مبارک ہو آپ کو آقا کا میلاد مناتے رہتے ہو. لوگ پوچھتے ہیں حضرت میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ میں فقط ایک سرائکی کا شعر پڑھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں فقط ہی جذب جنون رہ دے عجب ہی دل میں تنون رہ دے, اے نبی دی محفل ظفر کریجے تو سال پورا سبول رہا. آئیے حضرات گرامی, پھولوں سے بھی زیادہ جس نام سے خوشبو آتی ہے نام لے رہا ہوں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. اللہ آپ کے سلامت رکھے. ابھی بھی کچھ بولے کچھ ابھی نیچے ہاتھ کر کے بیٹھے رہے بیچارے, پتہ نہیں ان کو کسی نے پابندی لگا دی ہے. لیکن یارو اب جو 3 نام لیے ہیں نا ان کے مولا کا نام لے رہا ہوں. اور یہ میں ایسے نہیں لوں گا, محبت سے بولو گے ذرا. ان کے مولا کا نام لے رہا ہوں. ولایت جن کے در سے بڑھتی ہے, جن کے در سے ولی بنتے ہیں, اب ان کا نام لے رہا ہوں. دیکھتا ہوں کہ کون ہے علی والا. یاد رکھو جب یہ نام زبان پر آتا ہے, ہم تو انسان ہیں انسان, جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو آسمان کی بلندی پر اڑنے والا پرندہ اپنی پرواز کو چھوڑ کر علیہ السلام کو سلام کرتا ہے. ارے جب علی کا نام لیا جاتا ہے, موقع دوں گا بیٹا, جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو کہ جو ہماری جیسی بلند ترین پہاڑیاں بھی جھک کر اس نام کو سلام کرتے ہیں. نام لے کر میں دیکھتا ہوں کون ہے علی والا اور کون ہے علی سے بول رکھنے والا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمہ وعلی بابها. ابھی بھی کچھ علی والے نہیں بیٹھے مجھے لگ رہا ہے. چلو میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں, وہ بھی پتہ چل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں وضو زبان کو کراؤ علی علی کہہ کر, وضو زبان کو کراؤ علی علی کہہ کر. ارے منافق کو مٹاؤ علی علی کہہ کر. جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے, ارے دودھ ان کو پلاؤ علی علی کہہ کر. کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر, علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. ابھی بھی اب میں دیکھتا ہوں کون نعرہ حیدری لگائے گا. جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ جو لگا نہیں سکتا. علی کے بچے جب تک اجازت نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. حضرات گرامی, میں نے 4 یاروں کا نام لیا, آپ نے استقبال کیا. 5ویں نام کی طرف بڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر لاسٹ نام لوں گا. یہ نام سوہنے اتنا ہے, سوہنے اتنا ہے, یہ نام ایسے پیارے اب لے رہا ہوں. اگر میں کہوں نا یہ ہمارا یہ پورا ملک صاحب کا ڈیرے سمیت پورا یہ علاقہ اسی نام کے صدقے سے پل رہا ہے, تو میری بات درست ہوگی, نام سنو گے سمجھ آ جائے گی. اگر کہوں کہ یہ پورا علاقہ ان ناموں کی تصدق پل رہا ہے تو حقیقی بات ہے حضرات گرامی, صرف ہمارا محلہ نہیں, ہمارا شہر, صرف شہر ہی نہیں بلکہ ملک, صرف ملک ہی نہیں سارا زمانہ جن کے نام پر پڑ رہا ہے. نام لے رہا ہوں کنجوسی نہیں کرنی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ماشاءاللہ کافی دیر سے محفل سجی ہوئی ہے, احباب آئے بیٹھے ہو, کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے دل کے اندر. یار ادھر توجہ کرو, بچے جہاں بیٹھے بیٹھنے دو, ادھر توجہ کرنا حضرات گرامی. اب میں ایسا نام لے رہا ہوں, کافی دیر سے یہ محفل جمی ہوئی ہے, آپ سارے قبلہ سید صاحب آپ بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے دل میں. کوئی بیمار ہوگا چاہتا ہوگا کہ شفا مل جائے, کوئی بے اولاد بیٹھا ہوگا چاہتا ہوگا کہ اولاد مل جائے, آقا کے میلاد کی تصدق. آئیے حضرات گرامی, اب میں تمہیں ایسا در نہ بتاؤں جس در سے مجھے بھی خیرات ملی ہے, بلکہ زمانہ خیرات باتا ہے. اب میں ایسا در بتا رہا ہوں جو اس در پہ گیا ہے نا
قبلہ سیدی صاحب وہ کبھی خالی نہیں آیا، وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو ملک صاحب کے ڈیرے پر آج میں اس مسجد میں بیٹھ کر وہ نام نہیں لے رہا، خدا پاک کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا جب سب ایسے پر سورج ہوگا، کعبے کی زمین ہوگی، نفسہ نفسی کی پکار ہوگی، وہ ماں جو خون دل دودھ کی صورت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے دور کھڑی ہوگی، وہ باپ جو شفقت پدری کا دعویٰ کرتا ہے دور ہوگا، یا وہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اچانک عالم غیب سے آواز آئے گی، اے نبیو گردنوں کو جھکا لو، اے رسولو گردنوں کو جھکا لو، اے پیغمبرو گردنوں کو جھکا لو، اے صحابہ گردنوں کو جھکا لو، اے تابعین گردنوں کو جھکا لو، اے تبع تابعین گردنوں کو جھکا لو، اے غوثو گردنوں کو جھکا لو، اے قطبو گردنوں کو جھکا لو، اے عبدالو گردنوں کو جھکا لو، اے اہل محشر گردنوں کو جھکا لو۔ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ خیر تو ہے؟ باری تعالیٰ غضوا ابصارکم ورؤسکم، سروں کو جھکوا رہا ہے، آنکھوں کو جھکوا رہا ہے، یہ خیر تو ہے، آج کیا ہونے والا ہے؟ تو عالم غیب سے آواز آئے گی، نبی کی بیٹی، لوگ میں اور بڑا نبی کی بیٹی، علی کی گھر والی، حسنین کی اماں، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ بنت مصطفیٰ عزت مرتضیٰ آج جنت میں جا رہی ہے اپنے سر راتوں کو چھپا۔ پھر یاروں میں کیوں نہ کہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت کو راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ کون زہرا؟ حیات بل کا بطول زہرا، تہار کاندہ اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے۔ ماشاءاللہ نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، اتھار کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ اب آپ سننے والے بنے ہیں، ذرا میں دیکھتا ہوں کہ اب کون سمجھتا ہے درد اہل سنت کو۔ لوگ پوچھتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ موقع کوئی بھی ہو، قبلہ ملک صاحب توجہ چاہوں گا سب احباب کی، سیدی صاحب قبلہ سید صاحب آپ دعا دیں گے، موقع کوئی بھی ہو، کوئی آئے تب میلاد، سنیوں کا کوئی جائے تب میلاد، مصیبت میں ہوں تب میلاد، خوشی ملے تب میلاد۔ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ میلاد کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ان کا سادہ سا جواب ذرا سنو، بابا خوشیاں وہ مناتا ہے کہ جس کا تعلق ہو۔ جو کہتے ہیں یہ میلاد منانا یہ حضرت کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن سے بھی ہے، حدیث پہ بھی ہے، اگر پھر بھی نہ مانے ہم سنیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے رب نے، ہم تو بابا قیامت تک مناتے رہیں۔ قبلہ ملک صاحب ہم نے کہا ہم تو قیامت تک بابا مناتے رہیں گے، تو منا نہ منا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب آقا قیامت ہوئی یہ میلاد بند کرنے والے آج کے تھوڑی، جب آقا کی ولادت ہوئی سارا زمانہ خوش ہے، مشرق والے خوش، نہیں ذوق میں آؤ ذرا، مشرق والے خوش، مغرب والے خوش، شمال والے خوش، جنوب والے خوش، سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا کہ جس گھر کے اندر صف ماتم بچھا ہوا تھا، جیسے کوئی کسی کا مر نہیں جاتا ایسے وہ گھر سنسان پڑا تھا، اور بتاؤں وہ گھر کس کا تھا؟ وہ میلادی کا نہیں تھا، وہ شیطان کا تھا۔ اس سارے چہرے آ گئے، قبلہ سیدی صاحب استاد محترم دعا دیں گے ملک صاحب، وہ سارے چہرے اس کے آ گئے، کہنے لگا شیطان تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنے نبی آئے، تیری طبیعت اتنا پہلے زیادہ خراب نہیں ہوئی، آج تیری طبیعت زیادہ خراب ہے، پیٹ میں تیرے مرول پڑ رہا ہے، سمجھ نہیں آئی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے جو پہلے آنے والے تھے نا
وہ کسی بستی کا نبی ہوتا تھا, کسی ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا, کوئی ایک ملک کا نبی ہوتا تھا. لیکن جو آج آمنہ کی گود میں آیا ہے یہ تیرا بھی نبی ہے, یہ جس کا نبی ہے بلند آواز سے بولے, یہ تیرا بھی نبی ہے, یہ میرا بھی نبی ہے, یہ فرش والوں کا بھی نبی ہے, یہ سدرہ والوں کا بھی نبی ہے, یہ مشرق والوں کا بھی نبی ہے, یہ مغرب والوں کا بھی نبی ہے, یہ شمال والوں کا بھی نبی ہے, یہ جنوب والوں کا نبی ہے. جس کا وہ رب ہے مصطفیٰ اس کے لیے رحمت بن گیا. ابھی ہم آمینہ کی گود کی طرف میں جانے لگا ہوں, لیکن اتنی بے ذوقی میں نہیں, ذرا بلند آواز سے بولے. اگر تھوڑا سا تمہیں بتا دیتا ہوں سبحان اللہ کہنے سے ملتا کیا ہے. اچھا سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا تو پاک ہے, مولا تو پاک ہے, مولا تو پاک ہے. ایک مولوی صاحب کہنے حضرت اللہ کا بھی ذکر کر لیا کرو, حضور کا ذکر بڑا کرتے ہو. میں نے کہا اللہ کے بندے کبھی ہماری مجلس میں آ تو صحیح. بابا سے بولو ذرا ہماری قبلہ ملک صاحب, میں نے کہا مجلس میں آ تو صحیح. نہیں جی تسی اللہ کا ذکر کم کر دے ہو تے حضور کا ذکر بڑھا دیتے ہو. میں کہ تینوں پتہ بھی نہیں کہ جیڑا نبی کا ذکر ہے وہی تے خدا کا ذکر ہے. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. حضرت بلا دیتے. میں نے کہا اچھا آ جا کبھی ہماری مجلس میں, دیکھنا میں کہوں گا ورفعنا اللہ کا ذکر استاد محترم دعا چاہوں گا, ورفعنا اللہ کا ذکر ولسوف یعطیک ربک فترضی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم انا اعطیناک الکوثر. میں نے کہا جب مولوی صاحب سٹیج پر یہ آقا کی شان بیان کرنے والی آیات پڑھتے ہیں یا حدیثیں پڑھتے ہیں, بتا وہ تو یہ پڑھتے ہیں, سارا مجمع کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ قبلہ مولوی صاحب سارا مجمع کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب وہ تو کہتا ہے سبحان اللہ. وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا سبحان اللہ کس کو کہتے ہیں, حضور کو یا رب کو؟ کہتا ہے رب کو. میں نے کہا پھر اندھا ہو گیا ہے. ایک بیٹھ کر خطیب نقیب عالم ایک بیٹھ کر اللہ کا نبی کا ذکر کرتا ہے, سارا مجمع نبی کے خدا کا ذکر کر رہا ہے. آئیے یہ لیٹن کرتے ہو, یہ خرچہ کرتے ہو, یہ قرآن سے کہاں سے ثابت؟ سورۃ یونس. اونچا بول. 12 ربیع الاول آ رہا ہے, کسی کے چہرے پر 12 نہیں بجنے چاہیے. یہ بلا جو میلاد منانے والے ہیں ذرا مسکرا کر بولے اگر یہ قرآن سے بھی ثابت. میں نے کہا پڑھ قرآن. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کہتا ہے جب بھی تم پر میرا فضل ہو, توجہ در کرنا, جب بھی تم پر میرا فضل ہو, وبرحمتہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جو پہنچ گئے میرے محبت سے بولے جب میرا فضل ملے اور میری رحمت مل جائے کیا کریں باری طرف میں فلیفرحوا بیا, کچھ نہ کیتا کرو, خوشیاں منایا کرو. اچھا ایسے اللہ کے نامہ استاد جی اللہ کے نامہ آ کے جھنڈے لینڈے دے. میں کہ اللہ نے جبریل کن لوائے تے کو کیا پیڑ ہے. خدا پاک دی عزت دی قسم میں کہ سیاسی جماعت نال تعلق نہیں رکھے نا, لیکن اتنا دساواں چاہنا نون لیگ دا جھنڈا لا انہاں ثبوت قرآن وچ کہہ نہیں نہ حدیث وچ, پی ٹی آئی دا جھنڈا لا انہاں ثبوت کہہ نہ مل سی, لیکن خدا دی قسم نبی سیندی احمد دا جھنڈا لا. مگر نون لیگ دا جھنڈا کیوں لینا کہ تاکہ پتہ چلے انہاں تعلق نون لیگ نہ لے, تاکہ پتہ چلے انہاں تعلق پی ٹی آئی نہ لے. میں کہ آ تو حضور دا جھنڈا لا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے انہاں تعلق نبی سیندی نہ. آئیے حضرات گرامی, کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانا, یہ خوشیاں منانا, یہ لنگر پکانا, یہ لوگوں کو بلانا, یہ پھر نعت خوانوں کو پیسے دینا, یہ بھی کیا قرآن سے ہے؟ میں نے کہا اسی آیت کو آگے پڑھنا, ہوا خیر مما یجمعون. اللہ کہتا ہے سارے مہینے 11 مہینے تیرے پاس ہیں, جمع کر, کنجوسی کر, جمع کر, بینک بیلنس بنا. لیکن جب میری یار قیامت کا مہینہ آ جائے نا پھر جمع کرنا چھوڑ دیا کر, پھر کنجوسی کرنا چھوڑ دیا کر. ہوا خیر مما یجمعون, اور جمع کرنے سے بہتر ہے یار قیامت پر خرچ کیا کر. ایک طرف جمع کرنا ہے دوستو, ایک طرف جمع کرنا ہے, دوسری طرف مال کو خرچ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے جمع کرنے سے بہتر ہے یار قیامت پر خرچ کیا کر. آپ کہیں گے حضرت اس میں خرچے کی کون سی بات ہو گئی؟ ظاہر لیٹن جو ہے یہ دکاندار ایسے تھوڑی دے گا, خرچہ تو کرنا پڑے گا. نعت خوانوں کو بلاؤ گے, پیٹرول کے پیسے دینے پڑیں گے, نقیب آئیں گے, خطیب آئیں گے, علماء آئیں گے, پھول لینے پڑیں گے, آپ کو سجاوٹ کرنی پڑے گی. ایک طرف خرچ کرنا ہے,
दूसरी तरफ जमा करना है। अल्लाह कहता है जमा करने से बेहतर है यार क़यामत पर खर्च किया करो। अब एक हदीस से भी साबित, मैंने कहा हर सोमवार मेरे आका रोजा रखा करते। असहाब रसूल ने पूछ लिया या रसूल हर सोमवार रोजा रखा? मेरे आका ने फरमाया बोले तो हाजिल यौम, इस दिन मैं पैदा हुआ था। तो क्या ख्याल है मेरे आका हर हफ्ते में अपना मिलाद मनाएं और सुन्नी साल के बाद भी एक बार ना मनाएं? अब सुनो हज़रात गिरामी, कमाल के जुमले आ रहे। हजरत समझ नहीं आती। मैंने कहा तुझे समझ आनी नहीं है, बात यह है अल्लाह ने हम सुन्नियों के खुद मुकद्दर में लिख दिया मिलाद मनाना। अब जरा सुनो क्योंकि जुमले मेरे आखिरी हैं, उस्ताद मोहतरम ने हुक्म फरमा दिया है, इंशाल्लाह मैं मुख्तसर बात करूंगा। अब जुमले मेरे आखिरी। अब जरा पूछे ना जब हुजूर आए, बुलंद आवाज से बोलें जरा, जब हुजूर आए तो अम्मा आमिना से ना पूछें, जिसको अपनी अम्मा से प्यार है जरा बुलंद आवाज से बोले, और जिसको अपनी माँ से भी ज्यादा मुस्तफा की माँ से प्यार है बुलंद आवाज से। ये माँ ना मिलती, ये बाप ना मिलते, ये कोई रिश्तेदार ना मिलते अगर मेरे आका की तशरीफ आवरी ना होती। ज़हूरी ने लिख दिया कि फलक खूबसूरत सजाया ना होता, वह किसी शहबीयत के साया ना होता, ए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे न होते नजारे, न जिन्नो बसरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हुरा दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता पे ताजा दे सुल्तान हो दे, न मोहल्ला दीवानी न दरबान हो दे, न मिलती किसे नो कदी जिंदगानी, हवाए न होंदे न होदा पानी, न मिलाद होंदे न ए नात खानी, सराखा न होंदे न ए खुश बयानी, न अर्श फरश न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, वे किसे शहबीयत साया न होंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा। अब सुनो, आप अम्मी जान फरमाती है जब हुजूर की आमद का वक्त करीब हुआ, आप फरमाती है मैं सोई हुई थी, तवज्जो इधर, सोई हुई थी, हालत ख्वाब में मैंने देखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा जब मैंने खोला ना, क्या देखती हूँ, क्या ही खूब नजारा है। एक दराज कद वाले शख्स दरवाजे पर मौजूद हैं, एक हाथ में तस्बीह है, दूसरे हाथ में असा है, नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी मुबारक है। मुझे देख कर कहते हैं बेटा आमिना तुझे मुबारक, बेटा आमिना तुझे मुबारक। मैंने कहा हुजूर खैर मुबारक, आप कौन है और मुझे किस चीज की मुबारक देने आए हैं? आप फरमाती है जब मैंने ये पूछा ना, क्वेश्चन किया, सवाल किया कौन है, कहने लगे मुझे अबुल बशर आदम कहते हैं, ऐ आमिना मैं तेरे बेटे मोहम्मद की तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते फिर सोई हुई थी, आप फरमाते फिर सोई हुई थी, अगली रात आ गई, कहते फिर सोई हुई थी, क्या ही खूब नजारा है, ख्वाब में देख रही हूँ फिर एक दरवाजे पर बूढ़े शख्स मौजूद हैं, सफेद रीश मुबारक है, नूरानी चेहरा है, प्यारा प्यारा नूरानी चेहरा है, एक हाथ में तस्बीह है, दूसरे हाथ में असा है। मुझे देख कर कहते आमिना बेटा तुझे मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर खैर मुबारक, कल तो अबुल बशर हजरत आदम आए थे, आप कौन हैं और मुझे किस चीज की मुबारक देने आए हैं? सुनिए ज़ात गिरामी, आका की अम्मी जान फरमाती है, कहने लगे मुझे जद्दे मुस्तफा इब्राहिम कहते हैं, बेटा आमिना मैं तुझे तेरे बेटे मोहम्मद की विलादत की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। सुन बेटी, जब तेरी गोद में बेटा आने वाला है ना, ये दुनिया के बाकी बेटों जैसा नहीं है, अल्लाह का रसूल बन गया। अब सुनो जाते गिरामी, आप अम्मी जान फरमाती हैं जब पहले पानी भरने जाती थी ना, मुझे बड़ी मुश्किल से पानी निकालना पड़ता था, रस्सियों डोल के जरिए बड़ी मुश्किल से पानी निकालना पड़ता था। लेकिन आप फरमाती है जब अल्लाह के हबीब का नूर मेरे बदन में मुंतकिल हुआ ना, कहती है पहले मुझे गर्मी सताती थी, जो मक्का में गए उनको पता है मक्का में कितनी बड़ी गर्मी होती है। आप फरमाती है पहले गर्मी लगती थी, लेकिन जब करीम आका का नूर मेरे बदन में मुंतकिल हुआ ना, कहते हैं गर्मी की क्या मजाल के मुझे लगे। आप फरमाती है जब चलती थी ना, आसमान का बादल मेरे ऊपर साया करता जाता था, साया करता जाता था, साया करता जाता था। आप फरमाते जिन गलियों से गुजरती थी ना, वो गलियां आका के नूर की खुशबू से महक जाती थी। कहते जब मैं पहुंची ना, कुएं तक पानी निकालने लगी, पहले बड़ी मुश्किल से पानी निकालना पड़ता था, फिर उठाना मुश्किल हो जाता था। आप फरमाते जब मेरे बेटे मुस्तफा का नूर मेरे बदन में आया ना, कहते फिर मुझे पानी निकालने में मुश्किल महसूस नहीं होती थी, कहते सिर्फ इशारा करती थी, कुएं का पानी खुद उछलकर मुस्तफा की अम्मी के कदमों को बोसा दिया करता था। आप फरमाते जब पानी भर लेती थी ना, फिर मुझे उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अल्लाह का एक फरिश्ता जिसे कहते हैं जिब्रील, अल्लाह कहता है जिब्रील कहाँ पे हो? बड़ी तला सिदरा पे हो। और मैं सिदरा छोड़, मुस्तफा की माँ ने पानी का बर्तन भर लिया है, अब अपने परों पर उठा
और मुस्तफा के घर में छोड़ के आ। आप फरमाते हैं कि मैं बज़ाहिर अपने सर पर रखती थी पानी का बर्तन, हकीकत में जिब्रील ने अपने परों पर रखा होता था। मेरे जुमले आखिरी लेकिन तवज्जो पूरी हज़रात गिरामी। आप फरमाती है जब पानी भर लेती थी अपने सर पर बज़ाहिर उठा लेती थी। आप फरमाते कोई भी हलाल हो या हराम, हलाल हो या हराम, कोई परिंदा मेरे ऊपर से नहीं गुजरता था, हलाल हो या हराम कोई जानवर मेरे आगे से नहीं गुजरता था। क्यों? कि ऊपर से गुजरे मुस्तफा की अम्मी जान जा रही है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। आज का मुल्ला जो मुस्तफा की हजरत को नहीं समझता, उस वक्त के परिंदे भी जानते हैं मकाम मुस्तफा क्या है, शान मुस्तफा क्या है, उस वक्त के जानवर जाने, और तू इंसान हो के उम्मती हो के तो मुस्तफा की शान को ना पहचाने। आप फरमाते कोई जानवर आगे से नहीं गुजरता था, कोई परिंदा ऊपर से नहीं गुजरता था। आप फरमाते जब घर पहुंच गई ना, अरब की जितनी औरतें गई थी ना सारी मेरे घर में आ गई, कहने लगी ऐ आमिना हम तेरी शिकायत करने आई हैं। शिकायत कर? आपने फरमाया कैसी शिकायत है? जाओ बाबा अब्दुल पुत्र फलां हुजरे में बैठे, जो शिकायत करनी है जाकर उनसे करो। हो मुस्तफा की अम्मी जान और पता ना हो ये कहना क्या चाहती, कहना क्या चाहती। जब चली गई ना सारी अरब की औरतें कहने लगी बाबा अब्दुल मुतलिब आप तो बुजुर्ग हैं, आप अरब के लाश से अच्छी तरह वाकिफ हैं, अपनी बहू हज़रत आमिना को रोकिए, ये हम आज इनके साथ गई थी पानी भरने के लिए, हमने देखा जिन गलियों से गुजरती गई हैं वो गलियां महकती गई हैं, जिन गलियों से गुजरी हैं गलियां महक गई हैं, जिस रास्ते से गुजरी हैं वो रास्ता खुशबू से महक गया है। इनको बताएं अरब की बेवा खातून इतना ज्यादा खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती, ये अरब के कानून के खिलाफ है। बाबा अब्दुल मुतलिब ने बुलाया, बेटा आमिना ख्याल किया करो, इतना ज्यादा खुशबू लगाकर बाहर न जाया करो। सुनो, आप फरमाते हैं जब बाबा अब्दुल मुतलिब ने ये मुझे कहा ना, आप फरमाते मेरी आंखों से आंसू रवा हुए। मैंने कहा बाबा अब्दुल मुतलिब खुदा पाक की इज्जत की कसम जिसके हबीब का नूर मेरे बदन में है, जब से हजरत अब्दुल्ला मुस्तफा के वाले में गिरानी इस दुनिया से गए हैं, मैंने दुनिया की खुशबू को करीब जाकर नहीं देखा। जो मेरे बदन से खुशबू आती है ये कोई दुनिया की खुशबू नहीं है, अल्लाह के हबीब का जो नूर मेरे बदन में है ये उसी नूर मुस्तफा की खुशबू है। जिन गलियों से जाती हूँ गलियां महक जाती हैं, जिस रास्ते से जाती हूँ पूरा रास्ता महक जाता है। वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब जरा आपने भी नाते पढ़ी हैं, मैं कहता हूँ जरा साथ मिल जाइए। नबी सही आ गए, मिल के पढ़े। नबी सही आ गए, बहारा आ गया, नबी सही आ गए, बहारा आ गया। बारिश आती है ना उसकी भी एक अलामत है, पहले बिजली आती है, फिर बादल गरजते हैं, फिर बारिश आती है। हर चीज की कोई ना कोई अलामत आती है। जब ट्रेन आती है ना आपके करीब है पटरी, पता चलता है हारम दूर से मिलता है। हर चीज की कोई ना कोई अलामत होती है। नबी सही ऐन तवल अलामत क्या है? नबी सही आ गए, बहारा आ गया। अलामत क्या है? आशिकान फिर मनाए में जश्न, नबी से आ गए, बहारा आ गया, नबी से। जो झंडे लगाने का सबूत मांगे जरा सुनो, कहे जश्न मनाए से आके रब से भी जश्न मनाए, झंडे काबे तेरा मलिक साहब ने माशाल्लाह झंडा लगाए हुए हैं। रब से भी जश्न मनाए, झंडे काबे तेरा आज के यतीमा बेसरे हो रहमत बेसाए, तू भी जश्न मना। जरा जश्न चाहे बेटे उच्चा बोले सुभान अल्लाह। पूरी जश्न मना, जिना इरादा है कि बाहर जरूर सजवे थी उच्चा बोले जरा सुभान अल्लाह। पूरी जश्न मना, पूरी जश्न मना, ते नाले घर सजा, अज आ गया रब दा सोहना सजा, नबी से आ गए, बहारा आ गया,